اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور اللہ رب العزت ہمارے ذات کی شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لیسن کے آغاز سے پہلے فضائل قرآن میں ہم دیکھتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، سورۃ القمر آیت نمبر 17۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کا سوالیہ انداز ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کا نصیحت کے لیے آسان ہونا یہ آسانی کی کئی اقسام پر مشتمل ہے۔ پہلی ان کے یعنی اس کے الفاظ کا حفظ کرنے کے لیے آسان ہونا، اور دوسری کیا ہے؟ فہم حاصل کرنے کے لیے اس کے معنی کا آسان ہونا، اور تیسری اس کے احکام اور نواہی کا عمل کے لیے آسان ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس قرآن کو نصیحت کے لیے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو آسان کر دیا، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نصیحت حاصل کر پائیں۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 91۔ نکال لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا ذال کو لمبا کریں مدیسلی، قِيلَ لَهُمْ یا مدہ مدیسلی، آمینو، کھڑی زبر کس کا قائم مقام ہے؟ الف مدہ کا قائم مقام، ایک الف کے برابر ہی اس کو لمبا کریں گے کھڑی زبر کو۔ آمینو بما انزل اللہ، بما انزل اللہ، اللہ کا نام پر۔ قالو، دونوں جگہوں پہ حروف مدہ، الف مدہ واو مدہ، دونوں جگہوں پہ ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ قالو نؤمن، نؤمن بما انزل، انزل علینا، علی لام زبر یا لی، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے تو کیا ہے؟ کون سا حروف ہے یہ؟ لین۔ یا ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو لین یعنی نرمی سے ادا ہونے والے حروف۔ علینا ویکفرون، فرون نہیں کریں گے، فا کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ ویکفرون بما وراءہ، وراءه وهو الحق، وهو الحق مصدقا لما، مصدق صاد حروف مستعلیہ، قاف حروف مستعلیہ، مصدقا لما معهم، معهم نہیں کریں گے، حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، عین کی ساؤنڈ نکلے گی۔ معهم قل فلما، قل فلما تقتلون، تقتلون، کیا کریں گے؟ کلکلا۔ حروف کلکلا کتنے ہوتے ہیں؟ 5۔ کون کون سے؟ قاف، قاف، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف ساکن ہو تو کلکلا ہوتا ہے، یہاں پہ کلکلا کریں گے۔ تقتلون انبیاء اللہ، انبیاء اللہ
من قبل کلکلا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين. کوشش کیجئے کہ اس پارہ نکال کر، قرآن پاک نکال کر، مصحف نکال کر آپ آیات کے اوپر فنگر رکھ کر آیات کی پریکٹس کیجئے، اور جہاں جہاں جو آپ نے رولز سیکھے، جو قواعد آپ نے سیکھے ہیں، اور جو چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے انڈر لائن کیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے یہاں پہ کیا کرنا ہے، اور اس طرح سے آپ کو انشاءاللہ آپ کی تجوید میں مزید بہتری آئے گی. ایک بار اسے پھر سے دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. تو ساتھیو یہ ہے آج کا لیسن آپ کا، اس کو یاد کیجئے. اب باری ہے ہماری قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں ہم پڑھ رہے ہیں کھڑا زبر، کھڑی زیر، اور کھڑا زبر ہم نے پڑھ لیا، کھڑی زیر ہم پڑھ رہے ہیں، مشق کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف پیش کو، تا پیش تو، کو تو، با زیر بی، کو تو بی، ہاں کھڑی زیر ہی، کو تو بھی ہی. یا زبر سین یس، تا زبر خا تخ، یس تخ، یا کھڑی زیر ہی، یس تخ یی. اگر اس پہ وقف کریں گے یس تخ یی پورا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یا کے پیچھے اگر کھڑی زیر ہو تو اس کو پورا ہی پڑھا جاتا ہے. جیسے کتبی ہم نے پیچھے پڑھا تو اس کی ہا ساکن ہو جائے گی، کتبی، ٹھیک ہے. تا پیش رو تور، ز زبر ز، تور ز، قاف زبر الف قا، تور ز قا، نون زیر نی، تور ز قانی، ہاں کھڑی زیر ہی، تور ز قانی ہی، ہاں کھڑی زیر ہی. کتنا لمبا کریں گے؟ ایک الف کے برابر. اور کون سے یہاں پہ قاعدہ ہو رہا ہے؟ الف مدہ، قاف زبر الف قا، اس کا بھی دھیان رکھیں گے. خا زیر خی، لام کھڑی زبر لا، خیلا، لام زیر لی، خیلالی. دو لام آ رہے ہیں، ایک لام کو لمبا کریں اور ایک کو نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک کے اوپر کھڑی زبر ہے اور ایک کے نیچے جو ہے پڑی زیر ہے، اس لیے اس کو لمبا نہیں کرے. خیلالی، ہاں کھڑی زیر ہی، خیلالی ہی. سا زبر سا، میم زبر ما، ساما، را زیر ری، ساماری، ہاں کھڑی زیر ہی، ساماری ہی. قاف زیر یا قی، لام زیر لی، قیلی، ہاں کھڑی زیر ہی، قیلی ہی. یا پیش ہا یوح، یا کھڑی زیر جی، یوح یی. حمزہ پیش ہا اوح، یا کھڑی زیر جی، اوح یی. تا پیش تو، قاف زبر الف قا، تو قا، تا زیتی، تو قاتی، ہاں کھڑی زیر ہی، تو قاتی ہی. قاف زبر لام قل، با زیر بی، قلبی، ہاں کھڑی زیر ہی، قلبی ہی. الحمدللہ ہمارا قرآنی قاعدے کا لیسن بھی کمپلیٹ ہوتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اسے اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ایک ہی بات کہوں گی کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا، نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ تو آپ اگر خود قرآن کے ساتھ جڑے ہیں اور آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کا ثواب بھی آپ کو پہنچے گا جو آپ کی وجہ سے قرآن کے ساتھ جڑیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔